برج ہوت، جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام جو ہے اردو میں دانیہ دال سے شروع ہوتا ہو، انگلش میں داؤد ڈی سے شروع ہوتا ہو، تو جو ہے تو بھی یہ ستارہ اور اس کی جرنلائز انفارمیشن جو ہے یہ آپ لوگوں کی بالکل مدد کرے گی آپ لوگوں کی زندگی کا روڈ میپ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ تو جی شروع کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 19 جولائی سے ہم اسے شروع کریں گے اور 29 جولائی پہ پائسینس ہم اسے ختم کریں گے، بلکہ پائسینس کے لیے ہم 31 جولائی کو اینڈ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 19 جولائی سے 24 جولائی تک تو شکر ہے میرے رب کا، سچویشن انڈر کنٹرول ہے، کوزی ہے، کہیں اگر ٹریول کرنا پڑتا ہے آپ سیف ہیں، ہوم لینڈ کا ماحول، گھر والوں کے رویے وہ بھی آپ کی فیور میں ہیں، رومانس ایریا، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، اس میں بھی اس وقت آپ کی قسمت جو ہے پروٹیکٹڈ چل رہی ہے، سیف چل رہی ہے۔ تو اس زون میں تو آپ 19 جولائی سے لے کے 24 جولائی تک آپ سیف زون میں اللہ کے فضل سے۔ اچھا جی 25 تو 26 تھوڑا پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے، یہاں پہ ایک ستارہ ذرا الٹا بھی چل رہا ہے، جو کہ 27 جون کو جب اس نے قدم رکھا تو اس نے میرے پائسینس کے جاب کے معاملات کو بھی بہتر کرنے میں مدد کی ہوگی، پھر جو اللہ نہ کرے بیمار تھے ان کی بھی ریکوری میں ستارے نے مدد کی ہوگی۔ مگر 19 جولائی سے اس ستارے نے الٹا چلنا شروع کر دیا۔ جب یہ الٹا چلا تو یہ یا آپ کی جاب کے معاملات کو خراب کر سکتا ہے، کوئی پیپر ورک کی مسٹیکس کرا دے گا، باسز کے آگے اکاؤنٹیبل کرا دے گا، یا خدا نہ کرے آپ کے کولیگز آپ کے خلاف مینوپولیٹو طریقے سے کارروائیاں کرنے میں کامیاب نہ ہو جاتے، یا آپ کا ماتحت سٹاف جو چاہے اس میں ہاؤس ہیلپ ہو کوئی چوری چکاری آپ کو ڈسٹرب نہ کر دیتی، تو یہ امکان موجود تھا۔ لیکن اللہ کرے ایسا نہ ہو، کیونکہ 23 جولائی کو ایک ستارہ یہاں پہ آ چکا ہے جو کہ ان معاملات کو ٹھیک کر رہا ہے، یعنی آپ کے جو معاملات ہیں آپ کے جاب ایریا میں، وہاں پہ یہ ستارہ جو ہے ان معاملات کو بہتر کر رہا ہے۔ تو جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں، آسانیاں ہوں آپ کے لیے، کیونکہ ستارہ تو جو ہے وہ یہاں پہ ایک بہتر پوزیشن کے اندر آ چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد جی جو یہاں پہ ہم سے دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں، تو جی جو آپ کی جو وہ ہے ازدواجی زندگی ہو گئی، یا آپ کی جو کاروباری ریلیشن شپ ہو گئی، اس میں ذرا آپ کو یاد ہوگا پائسینس کہ میں نے 12 جنوری 2025 سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وائزلی چلیے گا۔ اس وقت ہائی ہوپس مت رکھیے اپنے بزنس پارٹنر سے یا اپنے ازدواجی زندگی سے، اور اسپیشلی سوشل ریلیشن شپ میں بھی، کیونکہ یہ اس وقت امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوزی نہ لگیں چیزیں، آپ کو چیزیں بہتر نہ لگیں، لیکن پھر یہاں پہ ایک ستارہ آ جاتا ہے 18 جون کو۔ جب یہ 18 جون کو ستارہ آتا ہے تو یہ آ کے یہاں کے معاملات کو ذرا ایکٹیو کر دیتا ہے آپ کے لیے، یعنی آپ کے معاملات زندگی کو بہتر کرتا ہے، آپ کے بزنس پارٹنر سے ایک پازیٹیو انرجی دیتا ہے، آپ کو لگے گا کہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں، یا آپ کی ازدواجی زندگی یا کاروباری ریلیشن شپ میں یہ ستارہ بہتری پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائیں، اور 27، 28، 29 کی جو ڈیٹس ہیں یہ سپورٹیو ہیں، یعنی ان تاریخوں میں بھی آپ کوئی بھی معاملہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ پائسینس یا بزنس پارٹنرز کے ساتھ اگر سیٹل کرنا چاہتے ہیں
تو میں یہاں پہ یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ میرے پائسینس جو ہیں وہ سیف ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے. اور 30 اور 31 آف جولائی مالی معاملات میں پائسینس آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. آپ کا وارننگ زون یہاں پہ شروع ہو چکا ہے 14 آف جولائی سے. اب آپ نے محتاط رہنا ہے اپنے مالی معاملات کو لے کے. وہاں پہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی, وہاں پہ آپ نے کوئی ایسی آپ سے مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ اب آپ کو جو ہے نا اگر محتاط رہنا ہے تو مالی بڑے سودے کرتے وقت آپ نے اچھے کنسلٹنٹ سے پوچھیں اور اچھے لوگوں سے مشورہ کریں جو آپ کو اپنے ویل وشر لگتے ہوں. تو یہاں پہ آپ کی جو ہے نا احتیاط جو ہے, وارننگ زون آپ کا خانہ مال ہے. یعنی جو بڑی ڈیلز کر رہے ہیں ان میں قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے, کوئی بھی آپ کو بیوقوف نہ بنا سکے. کسی کے ساتھ لین دین میں احتیاط کیجیے. اسی لیے قرآن پاک ایک اسپریچول ریمائنڈر ہے, اپنے من اور شریر دونوں کی سننی ہے اور دونوں کا دھیان رکھنا ہے. شنی دیو پہلے بھاؤ میں بیٹھ کر آپ کو یہی کہہ رہے ہیں. یہ وقت ہیلتھ کے لیے بیسٹ ہے, یعنی ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے بہت اچھا ہے. آپ کے من میں وچار آئیں گے لیکن صرف ریسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہیلتھ میں کئی ساری چیزیں آتی ہیں, صرف سونا نہیں ہے. آپ تھوڑا سا باہر نکلیے, کئی دنوں سے گھر میں یا پھر اسی ایک چھوٹے سے سرکل میں آپ ہیں جس وجہ سے آپ نا بڑا نہیں سوچ پا رہے ہیں. تو تھوڑا دھیان کریے, تھوڑا میڈیٹیشن کریے اور نئے گروپ میں نئے لوگوں سے ملنے کی کوشش کریے. اپنی اچھاؤں کے ساتھ الائن کریے. کیا سچ میں ان ساری چیزوں آپ کو چاہیے جو ابھی آپ سوچ رہے ہو, اور اپنی ہیلتھ کی کاسٹ پر؟ اگر آپ ایسا پوچھو گے تو آنسر کچھ اور ہی ملے گا. اس آنسر کو, جو دل کی آواز ہے, اس کو ضرور سنیے گا. یہاں پر آپ کو سمے ورتھ کرانے والے کئی سارے لوگ ملیں گے. اگر آپ بزنس کر رہے ہو تو آپ کے مینیجر آپ کو گمراہ کریں گے, اگر آپ جاب کر رہے ہو تو آپ کے کلیگس آپ کو گمراہ کریں گے. یہ جو سمے ہے, یہ جو وقت ہے, آپ کے باڈی اور مائنڈ کو ریبوٹ کرنے کا اچھا سمے ہے. اس پہ زیادہ دھیان دیجیے. بزنس یا پھر دھندا کرنے والے لوگ اب جگ جائیں. یہ ٹائم آپ کے لیے کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگ ایسی ایسی باتیں بولیں گے, یا پھر اچانک سے کمپٹیشن آپ کا بڑھنے لگ جائے گا جس وجہ سے ٹینشن بڑھے گی. آپ کو ایسا لگے گا کہ یار کیا میں ایموشنلی, اگر ہم دیکھیں تو ایموشنلی آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ یار اتنا سارا کمپٹیشن ہو گیا ہے, اتنے سارے لوگ آ گئے, گلا کاٹ پرتیوگتا چل رہی ہے, میں کیسے کروں گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں, یہ کھیل ہے, اس کھیل میں مزہ لیجئے اور انت میں جیت آپ کی ہی ہوگی. اور یہاں پہ کئی چیزیں پھنسیں گی, کئی کام الٹے بھی ہو جائیں گے. یہاں پر آپ کو لگے گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, میرے کمپٹیٹرز کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے یا دھن ہے یا بہت زیادہ کوالیفائی ہے. نہیں, کچھ میٹر نہیں کرتا. آپ جا کے ایک بار دیکھیے, راون جو تھا, راون کے پاس بہت سارے ریسورسز تھے, وہ راجا تھا, دنیا بھر کے راکشس تھے, سینائیں تھی. اور شری رام ون میں تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے وہ جو ون میں وانر گھومتے تھے ان کی سینا بنائی اور تب بھی راون کو ہرایا. تو آپ کا جو موٹیو ہے وہ کتنا کلیئر ہے اور وہ کتنا پیور ہے, بس اس پر دھیان دیجیے گا. کیا آپ دل سے اپنی کمپنی کا, اپنے جو پروجیکٹ ہے اس کا, اپنے جو کلائنٹ ہیں یا اپنا جو بزنس ہے اس سے کسی کا بھلا کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر آپ کا موٹیو بھی راون کی طرح ہی انکلیئر ہے؟ اگر موٹیو کلیئر ہے, پازیٹیو ہے, تو کوئی ٹینشن مت لو. تھوڑا بس اپنی ہیلتھ پہ سمے دیجیے, تھوڑا سا ڈسپلن بنائیے. پرسنل لائف کی اگر بات کریں تو پرسنل لائف میں بھی تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے, جس کو آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. جو لوگ آپ کے دل کے قریب ہیں وہی